إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم تمام کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں رب العالمین نے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا. سارے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے آپ پر اپنے مقدس کلام کو نازل فرمایا. اسی کلام سے دو مقامات سے میں نے چند آیات کی آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کو پیش کیا ہے. سورۃ الفاتحہ کی اختتامی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو یہ سبق دیا ہے، یہ تعلیم دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا مطالبہ کریں. درست راستہ، صراط مستقیم، سیدھا جو راستہ ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا مطالبہ کریں. اہدنا الصراط المستقیم. یہ درست راستہ یا صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ اجر و ثواب کا وہ راستہ جس میں افراط اور تفریط نہیں ہے، جس میں غلو اور نقص نہیں ہے، جس میں جفا نہیں ہے. تو لہذا صراط مستقیم اجر و ثواب کا ایسا راستہ کہ جس میں افراط و تفریط نہیں. اور یہ راستہ حاصل کیسے ہوگا؟ لوگ اس راستے کو کیسے پائیں گے؟ تو کہا صراط الذین انعمت علیہم. منتخب اور چنندہ کچھ اشخاص اور افراد ہوں گے جن کے ذریعے لوگوں کو یہ راستہ ملے گا، اور اس کے بغیر یا ان کے بغیر اس راستے کا حصول ممکن نہیں پا سکتے آپ وہ راستہ. اگر ان اشخاص کو، ان افراد کو، منتخب بندوں کو اگر آپ نکال دیں اپنی زندگی کی فہرست سے تو آپ کو راستہ کبھی نہیں مل سکتا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے. کون ہیں وہ؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ اس کا ذکر کیا: من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ منتخب کرنا نبیوں کو، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، رسول کے بغیر، رسول کی ہدایات کے بغیر
رسول کی تعلیمات کے بغیر آپ اس راستے کو حاصل کرنا چاہیں نہیں حاصل کر سکتے۔ صدیقین کے لیے بھی، شہداء کے لیے بھی، صالحین کے لیے بھی بنیادی طور پر جس شخصیت کی ضرورت ہے وہ ہے نبیین، انبیاء اور رسول۔ اس میں جن کے لیے یا جس قوم کے لیے جن کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا، ان کی اتباع، ان کی اطاعت لازمی اور ضروری ہے رب کی اطاعت کے لیے۔ لہذا نبی کے بغیر اور نبی کی ٹھیک اور درست تعلیمات پر عمل پیرا جتنے اشخاص ہیں ان کے بغیر اگر ہم یہ چاہیں کہ یہ راستہ ہمیں حاصل ہو، نہیں حاصل ہو سکتا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ ان کا نہیں جن پر آپ کا غضب نازل ہوا اور وہ جو بہک گئے ہیں۔ مغضوب علیہم سے مفسرین نے اپنا اتفاق نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہود مراد ہے، اور ضالین سے نصارہ مراد ہے۔ تو یہود کا راستہ، نصارہ کا راستہ، یہ اصل میں صراط مستقیم کا راستہ نہیں، درست راستہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں یا تو غلو ہے یا وہاں پر غلو کے مقابلے میں نقص ہے، یا وہاں افراط ہے یا تفریط ہے یا جفا۔ ان سے ہٹا ہوا راستہ وسطیت کا وہ کن کے پاس ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے۔ یہاں افراط بھی نہیں ہے، یہاں تفریط بھی نہیں، یہاں غلو بھی نہیں، یہاں نقص بھی نہیں، دونوں کے درمیان وسطیت والا یہ راستہ ہے۔ لہذا یہودیت، نصرانیت، یہود اور نصارہ، ان کی جو طرز زندگی ہے یا ان کا جو طریقہ کار ہے زندگی بتانے اور گزارنے کا، اس سے گریز کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے اور اسلام کو اپنانے والے کے لیے ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن مجید اگر آپ اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے مغضوب علیہم جو یہود تھے ان کے متعلق کتنی باتیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ بیان کی کہ اس راستے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو، اس لیے کہ یہ شیطان ہے، یہود شیطان ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ یہ منافقین جو مدینہ کے ہیں آپ کے پاس سے نکل کر کے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں۔ کون ہے وہ شیطان؟ یہی یہود ہے نا۔ تو قرآن نے ان کو شیطان کہا ہے۔ اب آدمی اگر ان کے راستے کو اختیار کر لے، اس طرز کو اپنانے لگ جائے، تو پھر ایسی صورت میں یہ شیطنت والا راستہ ہوگا، اس راستے میں کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کے لیے یہودیوں کو چھوڑنا ہوگا، ان کے طرز کو ترک کرنا ہوگا۔ تو قرآن نے ان کو شیطان کہا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ یہ زمین پر فساد مچانے والے مفسدین ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، یہ زمین میں فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو معلوم ہوا کہ مفسدین کا راستہ اگر آپ اپناؤ گے، فساد ہی برپا ہوگا، امن قائم نہیں ہو سکتا، عجیب شکلیں اور صورتیں فساد کی ہو سکتی ہیں۔ اور میں جس پس منظر میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں خطاب کر رہا ہوں، آپ میں سے ذہین افراد اس کو سمجھ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے قرآن نے ان کو مفسد کہا ہے، فسادی کہا ہے، یہ فساد برپا کرنے والے ہیں، اور یہ ہیں بھی مغضوب اور یہ ہیں بھی ملعون، اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہوئے۔ اللہ قرآن مجید میں ایک مقام پر فرماتے ہیں من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل۔ یہ ملعون ہیں، مغضوب ہیں، اللہ نے ان کو بندر اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی قرآن مجید میں اور بھی دوسرے مقامات پر اس کی وضاحت کی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ یہ شیطان، دوسری بات یہ ہے کہ یہ مفسدین، تیسری بات ان کے بارے میں بطور خاص اللہ نے نقل کی، وہ کیا؟ کہ یہ قاتل انبیاء، یہ قاتلین نبیین ہیں، نبیوں کو قتل کرنے والے ہیں اور ناحق قتل کرنے والے ہیں۔
آپ اندازہ لگائیے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ. ایک اور جگہ اللہ کہتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. عہد شکنی کی لعنت کے مستحق ہو گئے، ناحق نبیوں کو انہوں نے قتل کیا. تو یہ ایسی قوم ہے کہ انبیاء کو تک انہوں نے بخشا نہیں ہے، ان کو ناحق انہوں نے قتل کیا. اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ. یہ ناحق نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے. جہاں ان کے بارے میں اس بات کی وضاحت ہوئی کہ یہ شیطان، یہ مفسدین، یہ انبیاء کے قاتلین، قتل کرنے والے، وہیں اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں یہ بھی کہا کہ دنیا میں جہاں جہاں خیانتیں ہوتی ہیں یا خیانتوں کا بازار گرم ہوتا ہے، ان خائنین کے یہ استاد ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ. یہ تحریف کیا کرتے تھے، اصل مقام سے عبارتوں کو ختم کر کے دوسری عبارتیں شامل کرتے یا اسے حذف کر دیا کرتے تھے. تو اس طرح تحریف کا کام انہوں نے کیا، خیانت انہوں نے کی ہے. یہ خائنین ہیں، خیانت کرنے والے ہیں. بھلی عبارتوں کو چھپانا، بھلی عبارتوں کو مٹانا، بھلی عبارتوں کو ختم کرنا، یہ بھی تو کیا کم فساد ہے. اس کی جگہ پر غیر غلط چیزیں لے آنا، اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے، فساد مچانے کے لیے، بد امنی کو عام کرنے کے لیے، امن و امان کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے، یہ ساری ان کی کاوشیں ہوتی تھیں. وہیں اللہ رب العالمین نے یہ بھی تذکرہ کیا ان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام معاش کے استحکام کے لیے، جس کو ہمارے یہاں ربح کہا جاتا ہے، اس کو انہوں نے ترک کر دیا. دنیا میں جہاں ربا کا نظام قائم ہے، ان کے یہ استاد ہیں، یہ اساتذہ. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانا، جس سود سے انہیں منع کیا گیا، جس سے روکا گیا، اس کو یہ اپناتے رہے، اس کو انہوں نے اختیار کر لیا. یہ تمام خامیاں ان کی، یہ تمام خرابیاں ان کی. اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمین. اللہ کے کلام کو سمجھ کر کے پڑھنا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ایک مسلمان کی ازحد، یہ اولین ذمہ داری ہے. ایک مسلمان کے لیے ازحد ضروری ہے. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ایمان والو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. یہود و نصارہ کو اپنا قلبی دوست نہ بناؤ. کیوں؟ بعضهم اولیاء بعض. آپس میں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. قلبی لگاؤ ان کا آپ سے نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے سے ان کا قلبی لگاؤ ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. اگر تم میں سے کوئی بھی دوستی کرے گا، قلبی لگاؤ ان کے ساتھ رکھے گا، اس کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوگا. تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کے منصوبوں کو سمجھیں، ان کی سازشوں کو پڑھیں اور اس میں ان کو کامیاب ہونے کا ہرگز موقع نہ دیں. لاشعوری طور پر، غیر شعوری طور پر، لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی بنیاد پر ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی میدان میں آ جاتی ہے جو وہ سیاست کریں یا وہ جو سازش رچائیں، اس کا شکار ہو کر کے عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں، عجیب عجیب طرح کے معاملات کرنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے اس بات کو واضح کیا، ایمان والوں کے سامنے اس بات کو پیش کیا کہ عداوت کے معاملے میں، دشمنی کے معاملے میں تمہارے لیے سب سے زیادہ شدید کون ہے دونوں میں؟ یہود و نصارہ میں یہود. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ. بعد میں نصارہ کا نمبر آتا ہے. لوگوں میں عداوت کے اعتبار سے ایمان والوں کے لیے سب سے زیادہ شدید، سخت اگر کوئی ہے تو یہود. کیا نہیں کیا عداوتوں میں انہوں نے؟ آج بھی بہت کچھ کرتے ہیں. نبی علیہ السلام بقید حیات تھے، جان لیا، پہچان لیا، پوری طرح سے واقف ہو گئے، متعارف ہو گئے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. بیٹے کے بیٹے ہونے کا جیسا یقین ہوتا ہے، نبی کے نبی ہونے کا اتنا یقین ان کو ہو گیا تھا. انتظار بھی تھا
آمد ہوئی، جان گئے، پہچان گئے، انکار کر لیا۔ صرف انکار نہیں، بدر الکبریٰ اور فتح خیبر کے بعد دو مرتبہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناحق تو ایسے انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے، ویسے بھی قتل کرنے کی کوشش کی انہوں نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مقام و مرتبے کو مجروح کرنا، ان میں سے بعض پڑھے لکھے لوگوں کا تو جو ایک وتیرہ تھا، ان کا ایک عادت تھی ان کی، موقع ملتا آپ کی شان میں کوئی نہ کوئی ایسے جو ہے جملے یا کوئی نہ کوئی ایسی باتیں کہہ جاتے کہ جس سے لوگ متاثر ہوں، دین سے دور ہو جائیں۔ تو قتل کی کوششیں کی انہوں نے۔ اتنا ہی نہیں، آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، رسالت کا اعلان کیا۔ مکہ میں تو یہ نہیں تھے، لیکن مکہ کے لوگوں نے تحقیق و تفتیش کے لیے ان کو رسالہ لکھا کہ ہمارے پاس ایک آدمی ہے جو نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہے، آپ اہل کتاب ہیں، کیا کتاب میں کہیں اس طرح کی کوئی عبارتیں موجود ہیں؟ اسئلہ لکھ کر کے بھیجے کا پوچھو، جواب مل جائے تو پھر تیقن کیا جائے گا کہ یہ نبی ہے وقت کا۔ سارے راستے اپنائے جانچنے کے، پہچاننے کے، جان گئے، جانچ گئے، پرکھ لیا، انکار کیا۔ انکار ہی نہیں کیا، اگلا ایک قدم بڑھاتے ہوئے انہوں نے کیا کہا لوگوں سے، بعض لوگوں سے یہ کہا کہ یہ جو وحی کی بات نبی کرتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے میرے پاس وحی آتی ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس وحی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذاتی امر بتلایا ہے، اللہ کی طرف سے اسے مانا نہیں، تسلیم نہیں کیا۔ کیوں؟ پہلے کے سارے نبی بنی اسرائیل میں آتے رہے اور یہ بنی اسماعیل میں آ گئے۔ حسد بہت بری بلا ہوتی ہے اور یہ بہت زیادہ مصائب اور مسائل لانے والی چیز ہے۔ تو کہا یہ وحی جس کا دعویٰ نبی کرتے ہیں یہ ان کا ذاتی امر ہے، اللہ کی جانب سے یہ وحی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کر دی قرآن مجید میں۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کے لیے آپ گواہی دیں نہ دیں، کون گواہ ہے، کون شہید ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ تعالیٰ شہید ہے اس پر، اللہ گواہ ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں بیان فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں، لست مرسلا، قل جواب میں انہی کافروں سے کہو کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، میرے اور آپ کے درمیان آپ کی گواہی سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ گواہ ہے، یہی کافی ہے۔ بلکہ ایک جگہ تو اللہ نے یہاں تک بیان فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، ہم نے نوح اور روح کے بعد جتنے انبیاء اور رسول آئے ان پر جیسے وحی ہم نے کی تھی آپ پر بھی ہم نے ویسی ہی وحی کی۔ تو پھر آپ رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، وحی آپ پر آتی ہے اور اللہ کی جانب سے آتی ہے۔ ہر دن بلکہ ہر جمعہ مسلمان تو سورۃ الکہف پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، آخری آیت پر پہنچتے تو یہی تعلیم ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، مجھ پر وحی کی جاتی ہے، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، بشر ہوں، لیکن اس بشریت کے باوجود مقام اعلیٰ و عرفہ اتنا کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے اور اس سے سب لوگ محروم ہیں اور سارے تابع ہیں نبی کے اور نبی مطاع ہے۔ اس حوالے سے ان کا یہ اعتراض تھا یا یہ شبہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے کہ جو نبی کہتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے مجھ پر وحی آتی ہے، یہ اصل میں ان کا ذاتی معاملہ ہے، یہ ذاتی امر ہے۔ اللہ نے اس کی تردید کی اور ایک جگہ قرآن میں بیان فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نطق جو کرتے ہیں نا ہوا سے نہیں کرتے، وحی سے کرتے ہیں۔ وحی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بات کرتے ہیں، لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عقل کی حفاظت، جسم کی حفاظت، قتل کرنا چاہتے تھے جسم محفوظ، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، پہنچاتے رہو، نبی آپ کا کام ہے اللہ کے احکام کو پہنچانا، بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ لوگوں کی چاہے جو سازشیں ہوں، آپ ویسے بھی عصمت والے ہیں، معصوم کہتے ہیں آپ ویسے بھی عصمت والے ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں،
لہذا نہ آپ کے عقل میں فطور ہے اور نہ دشمن آپ کی جسد کو جو ہے نقصان پہنچا سکتے، کا مطلب یہ کہ قتل کے اعتبار سے آپ کو قتل نہیں کر سکتے۔ تو اس حوالے سے یہ دوسری بات تھی جو اعتراض میں وہ پیش کرتے تھے۔ انتہا کر دی ان لوگوں نے تو یہاں تک کہا یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ میں نبی اور رسول بنایا گیا اللہ کی جانب سے، میں تم سب کے لیے رسول ہوں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہو لوگوں سے میں تم تمام کے تماموں کے لیے اللہ کا رسول ہوں۔ یہ جو نبی کہتے ہیں یہ اصل میں ہمارے جو احبار اور رہبان تھے ان کے شاگرد ہیں یہ نبی۔ یہ دیکھیے، اور مثال میں کیا باتیں پیش کی، ورقہ ابن نوفل، یہ کون ہے؟ یہ نصارہ کے بڑے عالم، نصارہ جو ہے نصارہ کے بڑے علماء میں سے ان کا شمار تھا۔ عبداللہ ابن سلام کون ہے؟ یہودیوں کے بڑے علماء میں ان کا شمار تھا، لہذا یہ مسلمان ہو گئے، ان سے حاصل کیا ہے، یہ استاد ہیں، ان کے اساتذہ ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھ کر کے کچھ سیکھ لیا اور سیکھ کر کے یہ باتیں کہنے لگ گئے کہ میں اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ نے اس کی بھی تردید کی اور کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں اس بات کو۔ کیا جانتے ہیں؟ انما يعلمه بشر، یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس کو بشر نے تعلیم دی، کسی انسان نے پڑھایا ہے۔ انہم یقولون انما يعلمه بشر، یہ لوگ یہی کہتے رہیں گے کہ بشر نے تعلیم دی، کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی ایسا کہتے رہے لوگ، یہ بھی آپ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں۔ لیکن اس کا جواب کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے اعتراض کر کے کہے احبار میں سے وہ تھے، رہبان میں سے ایک تھے، اس کے علاوہ صہیب روم سے آئے تھے، سلمان فارس سے آئے تھے، اس طرح کی شخصیات کو بنیاد بنا کر کے ان کی مجالس میں رہ کر ان کے ساتھ رہتے ہوئے آپ نے کچھ حاصل کر کے یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کیسے آپ اس کی نفی کریں گے؟ کیسے آپ اس کی تردید کریں گے؟ اس کی تردید میں اتنی ہی باتیں کافی ہیں کہ اللہ کے نبی مکہ سے جب مدینہ ہجرت کر کے گئے، وہاں جانے کے بعد کچھ ہی ایام، کچھ سال نہیں بیتنے پائے تھے کہ جن یہودیوں کی طرف نسبت کر کے آپ یہ کہتے ہیں کہ ان سے سیکھا، نبی نے سیکھ کر کے نبوت کا اعلان کیا، انہی کو مکہ سے مدینہ سے نکال باہر کر دیا تھا یہودیوں۔ تو جن سے سیکھا جائے، استاد کی تعلیم تو اپنوں کے سلسلے میں بڑے ادب و احترام والی ہوتی ہے، نرمی والی ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ لطافت والی ہوتی ہے، مگر یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مدینہ سے باہر نکال دیا۔ اس اعتبار سے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے اس کا تذکرہ کیا، بلکہ قتال، غزا یعنی مطلب غزوات وغیرہ کا جو معاملہ ہوا ہے ان میں بھی آپ دیکھیے کتنے ایسے تھے جو لڑنے بھیڑنے کے لیے آتے تھے، ان کے ساتھ لڑنے کا معاملہ ہوا، عہد شکنی پر آپ نے ان کا مواخذہ کیا۔ بلکہ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تعلیم دی کہ یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اگر اساتذہ یہ تھے تو تعلیم میں تو یہ بات نہیں آنی چاہیے نا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اگر ان سے جیسا آپ نے حاصل کر کے نبوت کا اعلان کر دیا تھا تو پھر ان سے لڑنے بھیڑنے اور ان سے جنگ کرنے کی باتیں کہاں سے آتی؟ اگر آپ نے ان سے حاصل کر کے نبوت اور رسالت کا اعلان کر دیا تھا تو مدینہ میں تو صرف یہی تھے، تو ان کو نکال باہر کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ پھر ان کو آپ نے جو ہے خیبر کی طرف بھیج دیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات پر دال ہیں کہ یہ بے معنی چیزیں ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کی شہادت دی کہ ہم نے آپ کو ربی اور رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے بڑے بڑے اعتراضات میں سے ایک بڑا اعتراض یہ بھی تھا، کیا کہتے تھے؟ عجیب بات ہے، علمی اعتبار سے بہت ممکن ہے کچھ مسلمان تو ہم میں کہ ایسے بھی رہتے ہوں گے، اہل علم کے خطاب کے ذریعے کچھ باتیں ان کی عمر میں، ان کے اس عمر میں ان کے علم میں آتی ہیں، اس سے پہلے وہ جانتے بھی نہیں۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا مطالعہ کرنے والی یہ قوم ہے، کتنے پڑھنے والے افراد ہیں، اور کتنی جو ہے شاطرانہ انداز سے مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے اور کفر کی طرف لے جانے کے لیے کاوشیں کرنے والے لوگ چاہتے ہیں یہ ایسا کہ ان کو اسلام سے دور کر دیں، بے دین بنا دیں۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، وہ جیسے کفر کیے تم بھی ویسے کفر کر لو، برابر سرابر ہو جائیں گے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اعتراض کچھ نہیں۔ کیا کہا انہوں نے تیسرا چوتھا اعتراض کرتے ہوئے؟ یہ کہا کہ یہ فترۃ الوحی، ساری باتیں ابتدا کی ہیں، نبوت کا اعلان ہوا تو اس کے لیے کہا ذاتی معاملہ ہے،
پھر کہا نہیں یہ یہود و نصارہ میں سے جو ہمارے دو چند علماء تھے ان سے سیکھ کر کے باتیں بیان کرتے رہے. کہا یہ نبی ہے رسول، میں نبی اور رسول ہوں، یہ باتیں. اب تیسرا مسئلہ ان کا جو آیا وہ یہ فترۃ الوحی. صحیح بخاری میں روایت ہے پہلی وحی آئی غار میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے جبرائیل امین تشریف لائے، ملاقات ہوئی، آپ گھبرائے ہوئے گھر آئے، سارا معاملہ آپ کے علم میں ہے. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے بیان فرمایا زملونی زملونی دثرونی دثرونی، چادر اڑا دو، مجھے تو میری جان کا خوف، مجھے خدشہ لاحق ہوتا ہے. دلاسا دیا خدیجۃ الکبریٰ نے. اصل میرا یہ موضوع نہیں ہے کہ میں اس پر لمبی گفتگو کروں. دلاسا دیا، تسلی دی، ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر گئی. انہوں نے بھی یہ بشارت سنائی کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا. اب موسیٰ کن کے پیغمبر ہیں؟ معروف پیغمبر یہودیوں کے. کہا یہ ان کے پاس آیا کرتا تھا. پھر کہا کہ دیکھیے تمہاری قوم تمہیں نکال باہر کرے گی مکہ سے. کیا ایسا ہوگا؟ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا. پھر کہا کہ اگر میں بقید حیات رہا تو میں تمہارا بھرپور ساتھ دوں گا، میں تمہاری تائید کروں گا. اس کے بعد وہ پھر بقید حیات نہ رہ سکے، کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور وحی رک گئی. یہاں تک روایت. لیکن اس کے بعد آپ پڑھیں گے یہ بات بھی آپ کے علم میں آئے گی کہ وحی کے رکنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے قراری، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بے چینی کا عالم یہ کہ کبھی کبھی آپ نکلتے پہاڑ کی جانب اور سوچتے کہ چل کر اپنے آپ کو گرا کر کے ہلاک کر لوں. یہی بنیادی مسئلہ ہے جس کو لے کر کے اعتراض کیا بعض یہودیوں نے کہ جس کو نبی بنایا گیا، جن کو رسول بنایا گیا، وہ کیسے خودکشی کر سکتے ہیں. لہذا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی نہیں، آپ اللہ کے رسول. اور دوسرا، جنہیں نبوت عطا کر دی گئی ہو انہیں کیسے خدشہ لاحق ہوگا، وہ کیسے خائف رہیں گے؟ ان کو تو بے خوف رہنا چاہیے. اور تسلی اور دلاسا ورقہ ابن نوفل سے، تسلی اور دلاسا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے. اور کبھی آپ پہاڑی کی طرف جاتے تو جبرائیل امین آ کر کے آپ کو دلاسا اور تسلی دیتے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک نبی اور رسول سے ایسا ہو؟ اتنی تسلیاں دی جائیں. اس طرح کا اعتراض کیا ہے. تو اس میں دو باتیں پہلے ذہن میں رکھیے گا، اس کے بعد میں بالاختصار دو چند اور آپ اہم باتیں بتا کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. جمعہ کا دن ویسے بھی خطاب کا وقت مختصر ہوتا ہے، بہت زیادہ تفصیلی گفتگو اس میں نہیں کی جا سکتی ہے. دو باتوں میں سے پہلی بات، روایت کے اعتبار سے یہ روایت جہاں تک درست اور صحیح ہے وہ کہاں ہے؟ آ کر کے ورقہ ابن نوفل کے سامنے سارا ماجرا پیش کر دیا، دلاسا دیا انہوں نے اور کچھ باتیں بیان کی اور کہا آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال باہر کرے گی، میں بھرپور ساتھ دوں گا. لیکن اس کے بعد وہ چند دنوں تک کے لیے بقید حیات رہے. اس کے بعد ان کی رحلت ہو گئی، وہ انتقال کر گئے، وحی رک گئی. اس کے بعد کا جو کلام ہے وہ امام زہری کا قول ہے. وہ کون سا کلام ہے؟ آپ جاتے پہاڑی کی طرف خودکشی کرتے. یہ روایت نہیں ہے، سندن یہ ٹھیک نہیں ہے. لہذا اس کو بنیاد بنا کر کے اہل کتاب کا اعتراض کرنا بجا ہے، بیجا نہیں. البتہ جو ٹکڑا ہے اس میں خشیت کے حوالے سے، خوف کے حوالے سے کہ آپ ڈر گئے، خائف ہو گئے، لہذا ایک نبی کو ڈرنے اور خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کو لے کر کے جو اعتراض انہوں نے کیا، اس کا جواب یہی ہے کہ خود موسیٰ جو ان کے اپنے معتبر پیغمبر ہیں، بہت معروف پیغمبر ہیں، ان کے بارے میں بھی قرآن نے خوف کا تذکرہ کیا ہے. جو اعتراض اگر آپ یہاں کرتے ہیں وہی اعتراض موسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے ان پر بھی تو ہو سکتا ہے. کیا کیا اللہ رب العالمین نے؟ طوا کی مقدس وادی پر انہیں طلب کیا، گئے، کہا فخلع نعلیک، اپنے جوتوں کو نکال دو، انک بالوادی المقدس طوا وانا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری. پھر آگے چلتے چلتے اللہ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال هي عصا اتوکل علیہا واہش بها على غنمی ولی فیہا مآرب اخرى قال القها یا موسیٰ فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى قال خذها ولا تخف. چھوڑ دیا لاٹھی کو تو سانپ حیہ. اب ڈر تو آنا ہے نا، نبی ہے تو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو اعتراض محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خشیت کو بنیاد بنا کر کے آپ کرتے ہیں، لہذا آپ کے بہت زیادہ، بلکہ ہم سب کے نبی ہیں لیکن ان کے یہاں سب سے زیادہ معتبر، ان کے اپنے انبیاء اور رسول میں سے بہت زیادہ معتبر نبیوں میں سے ایک نبی موسیٰ علیہ السلام ہے. وہ بھی تو خائف رہے. اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخف، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک اور خوف کا تذکرہ کیا قرآن مجید میں. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے نبی بنائے گئے ہیں، رسول بنائے گئے ہیں اور بھیجا جا رہا ہے ان کو کہ جاؤ، جا کر کے کام کرو فلاں فلاں مقام پر.
لہذا اس موقع پر اپنا خوف اور اپنا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں قتلت منہم نفسی فاخاف ان یقتلون، میں نے اس سے پہلے ایک صاحب کو قتل کیا ان میں، مجھے یہ ڈر ستاتا ہے کہ کہیں وہ مجھ کو نہ قتل کر دیں۔ پھر یہ خوف کیا ہے؟ یہ خوف کس معنی میں ہے؟ لہذا کچھ ایسی طبعی چیزیں انسان کے طبیعت میں ہوتی ہیں، ایسا اگر ہو جاتا ہے، ابتدائی مرحلے میں ایسا اگر ہو جائے تو یہ طبعی معاملہ ہے۔ اس کو لے کر کے نبوت کا انکار کرنا، اس کو لے کر کے رسالت کا انکار کرنا، اس کو بنیاد بنا کر کے نبوت کے انکار کے لیے باتیں بیان کرنا یا الٹی سلٹی باتیں کہنا کہاں تک درست ہو سکتی؟ بعض لوگوں نے فطرت الوحی کو بنیاد بنا کر کے اعتراض کیا کہ آپ اللہ کے نبی، یہ سارے یہود ہیں، کتنے سخت ہیں، کتنے شدید ہیں یہ۔ اس سے بھی بڑھ کر کے اگر آپ ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیاد بنا کر کے اعتراض کیا، سارے راستے اپنائے انہوں نے، سارے حربے اختیار کیے، ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیاد بنایا کہ دیکھو نبی علیہ السلام ان کے اندر شہوت کا غلبہ، ایسے فلاں فلاں بے تکی باتیں، لایانی باتیں، بیہودہ باتیں، بیہودہ گوئی سے کام لیا، جبکہ آپ انسانوں کی طرح ایک انسان ہیں۔ اور یہ جو مقاصد تھے اس دعاجی زندگی یا کئی عورتوں کو اپنی نکاح میں اور زوجیت میں لینے کے سلسلے میں اہل علم نے بڑی تفصیلی اس پر گفتگو کی ہے اور بہت ہی زیادہ اطمینان بخش گفتگو کی ہے، پڑھنے والا اس کو پڑھ لے۔ لہذا میں بالاختصار یہ کہتا ہوں مقاصد میں ایک بڑا مقصد، اگر یہود اس کو لے کر اعتراض کرتے ہیں، اہل کتاب اس کو لے کر اعتراض کرتے ہیں اور لوگوں میں باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے پہنچے، بڑے شہوت والے تھے وغیرہ وغیرہ جو بھی باتیں، مقصود یہاں اصل میں کیا تھا، حکمتیں کیا تھیں اس کی؟ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ آپ نبی اور رسول بنائے گئے تھے، تعلیمات اسلام، احکام دین، اس کو عام کرنا یہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ عام کرنے کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہوتا ہے کہ لہذا خواتین میں بعض خواتین کے مسائل، وہ مسائل جن سے خواتین حیا کرتی ہیں، شرم کھاتی ہیں، لہذا اگر اس کو وہ آ کر کے پوچھ کر کے اس کا حل لینے میں حیا محسوس کریں تو حیا مانے نہ ہو، اس کے لیے کچھ خواتین ایسی زوجیت میں آ جائیں کہ جن کے ذریعے اسلام کی تعلیم کو، دین کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بڑا بہترین کردار ادا کیا اس میدان میں، مسائل کئی ایک آ کر کے ان سے پوچھتے اور مسائل کا وہ حل جو ہے پیش کیا کرتی تھی۔ دوسری حکمت اس میں کیا تھی؟ ایک حکمت تشریعیہ، شرعی حکمت تھی، اس وجہ سے بھی شادی کرنا پڑا ہے تاکہ لوگوں میں معلوم ہو کہ یہ شریعت ہے، شریعت کو اہمیت ہے اور شریعت کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے یہ بتلانا مقصود ہے کہ یہ شریعت نہیں، اس لیے اس کا رد کیا جائے۔ متبنہ زید بن حارثہ، یہ چیز عام تھی مکہ میں، کسی کو لیتے اپنا بیٹا بنا لیتے، تمام حقوق اس کو حاصل ہو جاتے تھے، اس کا انکار کرنا تھا، اس کی تردید کرنی تھی اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کیا ہے اس کو واضح کرنا تھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اپنے طور پر اپنی طبیعت سے اپنی بیوی کے ساتھ ان کا معاملہ نہیں بن سکا، انہوں نے زینب بنت جہش کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں یہ گئی ہیں تاکہ پتہ چلے دنیا والوں کو کہ متبنہ بیٹا حقیقی بیٹا نہیں کہلا سکتا، لہذا جب وہ حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا تو اس طرح کے امور، اس طرح کے معاملے شرعاً جائز ہیں، شرعاً یہ منع نہیں ہے۔ تو لہذا اس وجہ سے بھی اب عام لوگوں کو کہنے کے مقابلے میں اسوہ، قدوہ نبی کی زندگی ہوتی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے اپنی زوجیت میں لیا۔ یہاں یہ حکمت تھی، اور دوسروں کو اپنی زوجیت میں لینے میں حکمت کیا؟ اور بھی خواتین تھیں، امور ہے یا اس کو کہتے ہیں حکمت سیاسیہ، سیاسی حکمتیں بھی ہوتی ہیں کبھی کبھی، عجیب معاملہ ہے۔ صفیہ رضی اللہ عنہا اور اسی طرح سے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جویریہ، یہ تینوں کی تینوں سردار کی بیٹیاں ہیں، لہذا سردار کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زوجیت میں لیا۔ یہ امور سیاسیہ ہے اس اعتبار سے کہ دین ان تک بھی پہنچے اور اللہ کے احکام ان تک بھی پہنچے اور اللہ کا پیغام ان تک بھی جائے اور اتمام حجت پوری ہو جائے۔ اور کبھی ایسا ہے حکمت انسانیہ، انسیت اور انسانیت کی بھی حکمت ہوتی ہے، اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ کسی کو اپنے زوجیت میں لیا جائے۔ تو آپ نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انتہائی بڑی عمر کی بوڑھی، کوئی ان کا پرسان حال نہیں، لہذا انسانیت کے تقاضے کے اعتبار سے آپ نے ان کو اپنی زوجیت میں لیا ہے۔ اور یہ اختیار، یہ خصوصیات صرف اللہ کے نبی کے لیے تھی، امتیوں کے لیے اس طرح کی اجازت نہیں، 4 کے علاوہ سے۔
لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہا خالصۃ لک من دون المؤمنین. اور عجیب معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد، بڑی عمر والی، ان کے بعد جو سب سے بڑی ان کے انتقال کے بعد جن سے آپ نے شادی کیا تھا وہ سودا ہے، بڑی عمر کی بوڑھی. کہاں شہوت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کہاں نبی علیہ السلام پر یہ الزام و اتہام دھر رہے ہیں؟ اس طرح نبی کی شان میں گستاخی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تذلیل کرنے کی ہر دور میں انہوں نے کوشش کی. لہذا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ازالہ کر دیا، ہر اعتراض کا رد پیش کر دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی اور رسول ہونے کو ثابت کیا اللہ رب العالمین نے. اور کبھی کبھی تو انہوں نے آخر میں ایک حربہ اور استعمال کیا، بہت ساری باتیں ہیں. یہ کہا کہ آپ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، آپ پر جادو کیا گیا ہے، اور جس پر جادو کا اثر ہو کیسے نبی اور رسول ہو سکتا ہے؟ اہل علم نے کہا کہ قرآن نے اس کی وضاحت کی کہ آپ بشر ہیں، اور بشر کو امراض لاحق ہو سکتے ہیں. ایک طرح کا مرض ہے یہ، ایک طرح کی بیماری ہے یہ جس کو ہم سحر کہتے ہیں. لہذا یہ بشری تقاضے کہتے ہیں، یا بشر کو اس طرح کے امراض کا لاحق ہونا یہ جو ہے عقل کے خلاف بھی نہیں ہے، نقل کے خلاف بھی نہیں ہے. اس اعتبار سے مرض لاحق ہوا تھا، اور اس کا علاج نبی اسوہ ہیں لوگوں کے لیے، قدوہ ہیں. اب اگر امتیوں میں کسی کو اس طرح کا مرض لاحق ہو، اس کا ازالہ کیسے کیا جائے، اس کو دور کیسے کیا جائے؟ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر معوذتین اور معوذات ان کا جو ہے نزول ہوا، اور اس کی تعلیم دی گئی اور سبق پڑھایا گیا. اب اگر سحر کو بنیاد بنا کر کے یہ کہا جائے کہ آپ نبی نہیں ہو سکتے، تو کتنے ایسے اعتراضات نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے مشرکین مکہ نے، یہود نے کیے. کبھی کاہن کہا، کبھی مجنون کہا، کبھی جو ہے آپ کو پاگل کہا. اس طرح کی سارے باتیں بیان کی. تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. کبھی اللہ تعالی نے کہا قل، کہیں لوگوں سے، انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنى وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ. غور و فکر کرو، سب مل کر کے غور و فکر کرو. ایک ہی بات تمہارے سامنے ہم پیش کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ما بصاحبکم من جنہ. تمہارے جو صاحب ہے نا، مجنون نہیں، دیوانے نہیں، پاگل نہیں. سارے ردود، ساری باتوں کا ازالہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا. آخری بات، موضوع بڑا طویل ہے، بہت اہم ہے، انتہائی اہم ہے، لیکن یہ کہ ساری باتیں اس وقت بیان نہیں کی جا سکتی. آخری بات، یہ معاملہ تھا یہود و نصارہ کا، لیکن تعلیم نبی کی کیا ہے ہمارے لیے؟ خالفوا الیہود والنصارى. یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. وہ غلو کرتے ہیں تو ہم کو غلو نہیں کرنا چاہیے. کتنے مسلمان ہیں نبی سے محبت کے نام پر غلو کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں. عجیب معاملہ ہمارے یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کا مقام دینے یا دلوانے کے لیے کبھی اتنا غلو سے کام لیا. بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے پہلے پیدا کیے گئے. پھر اتنا غلو سے کام لیا کہ کہنے لگ گئے کہ اللہ کے نبی اللہ کے نور سے پیدا کیے گئے. اتنا غلو سے کام لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خلقت کے بعد غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، تو اس خطا کی معافی تلافی کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطہ اور وسیلہ کا سہارا لیا. ایک طرف سے یہ غلو کا معاملہ ہے، نصوص اس پر موجود نہیں ہے، اور دوسری طرف سے تقصیر دیکھیے کیا ہے. بعض لوگوں نے کیا کیا، نبوت اور رسالت یہ کسبی چیز ہے. جو جتنا ریاضت میں، عبادت میں محنت کر لے جائے گا، ایک موقع پر جا کر وہ نبی اور رسول بن سکتا ہے. فلاسفہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یا وہ فلسفی یا وہ فلاسفہ جن کی نسبت اسلام کی طرف ہے، وہ یہ کہتے ہیں. صوفیہ انہوں نے کہا ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ جتنے دنیا میں انبیاء و رسول ہیں ان تماموں سے زیادہ افضل اولیاء ہوتے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے، بعض صوفیہ نے یہاں تک کہا کہ نبی پر تو وحی آتی ہے، اور ولی جو ہوتے ہیں بغیر وحی کے ان کو علم حاصل ہوتا رہتا ہے. کیا یہ ہم سنتے نہیں ہیں؟ کیا بنیادی باتیں نہیں ہیں یہ؟ بعض نے جو قادیانی ہیں یہاں تک کہا انہوں نے غلام احمد ہمارے نزدیک، بعض قادیانی کہتے ہیں ہمارے نزدیک نبی سے زیادہ افضل، سارے انبیاء سے زیادہ افضل. ایک طرف سے غلو ہے، ایک طرف سے نقص ہے. منع کیا گیا، ان کے نقش قدم پر نہ چلو. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ مغضوب ہیں، یہ بہکے ہوئے ہیں. لہذا مسلمان غلو اور افراط سے پرہیز کرے، گریز کرے، اجتناب کرے. لا تغلو فی دینکم، نبی نے کہا ایاکم الغلو، اپنے آپ کو غلو سے بچائے رکھو. ایک طرف تو ہمارا معاملہ عجیب ہے، دعوت کے نام پر، تبلیغ کے نام پر، اشاعت دین کے نام پر، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں میں عام کرنے کے نام پر
بلغوا عنی ولو آیا، بلغوا عنی ولو آیا. ٹھیک ہے تبلیغ ہونی چاہیے، ایک بات بھی معلوم ہو تو اس کو پہنچاؤ، یہ نبی کی ایک بات ہے، پہنچانے کی ذمہ داری ہے. ہم پہنچا رہے ہیں لیکن پہنچاتے پہنچاتے کتنی بے بنیاد باتیں نبی کی طرف منسوب کر رہے ہیں. آخر میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو آدمی اپنی بات کو میری بات کہہ کر کے میری طرف منسوب کر کر کے لوگوں میں بیان کرتا اور عام کرتا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ کو بنائے. ایک طرف سے اجازت ہے ابلاغ دین کی لیکن حدود کے اندر رہ کر کے اپنی ذاتی آراء کو، اپنی ذاتی باتوں کو نبی کی طرف منسوب کر دینا کہ نبی نے بیان فرمایا ہے، یا بلا تحقیق باتوں کو عام کر دینا دین کے نام پر، نبی کے قول کے نام پر. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات کا عام کرنا، یہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں ان کا تو حال یہ، ایک طرف تو نبی کی محبت میں یہ کام، دوسری طرف معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ زمانہ آئے گا ایسا کہ ایک پیٹ بھرا انسان گاؤں تکیے پر اپنا ہاتھ ٹیک لگائے ہوئے یہ کہے گا یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں جو حلال وہی حلال، اس میں جو حرام وہی حرام. پھر ہم کو سنت کی حدیثوں کی اس کی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کیا کہ میں کتاب اور اس جیسی چیز دے کر کے بھیجا گیا ہوں. آپ نے کہا ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. کتاب اور میں سنت، میری سنت جو ہے، یہ دو چیزیں لن تضلوا بعدہما، مضبوطی سے پکڑو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. لہذا افراط اور تفریط سے بچنا چاہیے، صراط مستقیم پر قائم رہنے کے لیے استدعا ہونا چاہیے، دعا ہونی چاہیے، اور یہ راستہ ان لوگوں کا جن پر رب کا انعام ہوا ہے ان کو اپنے سامنے رکھیں، اور اس میں سب سے پیشوا، سب سے آگے، سب سے مقدم جن کی اطاعت مستقل ہے وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی رسالت ازہد ضروری. آخری بات، گرچہ وقت زیادہ ہو گیا، آخری بات وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی دنیا میں آمد، اس سلسلے میں میرا جہاں تک اپنا ناقص مطالعہ ہے، اس مطالعے کی روشنی میں کہتا ہوں کہ تمام مکاتب فکر کے علماء جتنے بھی ہیں، چھوٹے بڑے جو بھی رہے، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے. مہینے کی بات میں نہیں کرتا ہوں، دن کی بات کر رہا ہوں. پیر کے دن آپ پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، سب کا اس پر اتفاق ہے. اللہ کے نبی سے بھی صحابہ نے پوچھا اپنے زمانے میں، کیا پوچھا؟ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین. یہ پیر کے دن کا روزہ جو آپ رکھتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یوم ولدت فیہ وبعثت، یوم وبعثت، یہ دن ایسا ہے کہ مجھے پیدا کیا گیا، میں پیدا ہوا، اور اسی دن مجھے نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا گیا. تو یہاں دن کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، مہینے کی نہیں. کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کا اتفاق اس بات پر نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام ربیع الاول ہی میں پیدا ہوئے. نہیں، یہاں اختلاف. کسی نے کچھ اور مہینہ بتایا، کسی نے کچھ اور مہینہ بتایا، لیکن دن کا معاملہ پیر کا ہے. تب چلیے پیر کے دن آپ پیدا ہوئے. اب اس میں اگر ہم کو خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. مسئلہ ختم ہو گیا. کبھی بھی یہ عید کا دن ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ روزہ ہے نا. تو پھر روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، سیام کا اہتمام کرنا چاہیے. اس حوالے سے اس بات کو ذہن میں رکھا جائے جو اصل سنت ہے، دلیل سے واضح ہے، لہذا ہم نے تو اس کو ترک کر دیا ہے. اور جو چیزیں ثابت شدہ نہ ہوں ان کو کبھی بسا اوقات یا کبھی ہم دینی تصور کر کے اس کو جو ہے لازم کر لیں، اس کو اپنانے لگ جائیں، اس کو اختیار کرنے لگ جائیں، تو یہ ذرا سا قابل مواخذہ چیز ہو سکتی ہے. اس سے ہمیں رکنے اور باز آنے کی ضرورت ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنی باتیں میں نے بیان کی ساری باتوں پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. ہم تماموں کے جائز ضروریات کو پورا فرما. ہر آفت ہر بلا سے ہماری حفاظت فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروه انه هو الغفور الرحیم.